تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد۔ حج کا موسم ہے، لوگوں کا اجتماع ہے، حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی۔ وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے، پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، لوگو آؤ، اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو۔ یار میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو، حاضر ہو تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، یہ ذکر رسول کے لیے آئے ہیں۔ تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے، تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو، اور پھر موجود جو ہے وہ سارے تابعین ہیں، تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا اور محبتوں کا ہجوم کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آسان ہیں، اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے۔ ایک تو لمبے تذکرے حضور کے حلیے پہ، امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، علماء نے اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ، ایک تو چٹے رنگ کے تھے حضور کا حلیہ بیان کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے ابیض۔ حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا، دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا، تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا، جب لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے۔ اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ کہ ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن، نمکین حسن رکھتے تھے، ملاحت بھی حسن ہے، صباحت بھی حسن کا جمال ہے، اور حسن کی کشش صباحت میں بھی بہت ہے، لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے، حسن نمکین میں ہے، وہ حسن صبی میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، آنا املا ہو واخی یوسف اصبح ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں، لوامی زلیخاں لو راینا جبی نہ ہو، زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل